فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ یعنی یہ جو پچھلی آیات جو بیان ہوئی تھی، ان کو بیان کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یہ نہیں بات چاہتا کہ آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ہاں، ہم اپنے ہی اعمال کی بدولت ایسے کام کرتے ہیں۔ ہم اچھے اعمال کریں تو اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اگر ہم ہی برے کام کریں تو پھر برے کام کرنے کے باوجود ہم یہ امید رکھیں کہ بھئی ہم جنت میں چلے جائیں گے یا کوئی ہمیں ہمارے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، تو اس امید پر جینا کہ کوئی لے جائے گا، یہ غلط ہے۔ جو رب نے حکم ارشاد فرمائے ان پر عمل کیا جائے، پھر رب کی رحمت سے امید رکھی جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر۔ یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بولا کہ بھائی ہم یعنی یہودی جو ہیں یہ تو تم سے افضل ہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری کتاب میں جا بجا یہ فرمایا ہے کہ تم بہتر ہو، تم سب سے افضل ہو، تم لاڈلے ہو، تو لہٰذا ہمارا دین جو ہے وہ تمہارے دین سے بہتر ہے، ہم تم سے زیادہ افضل ہیں۔ جب انہوں نے یہ باتیں ان کو بولی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب کریم علیہ السلام کی جو امت ہے یہ زیادہ افضل ہے۔ اب بعض جگہ یہ فرمایا گیا کہ یہودی اللہ کے سب سے لاڈلے تھے، قرآن میں بھی کئی جگہ یہ مضمون آیا، اور پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہترین امت کا خطاب آیا۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی امت سے پہلے تک یہودی لاڈلے تھے اور افضل قوم تھی، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی تشریف لانے کے بعد اب ان کی امت جو ہے یہ سب سے افضل ہے محبوب کریم علیہ السلام کی وجہ سے۔ اور پھر ایک وجہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمائی اس آیت کے اندر کہ بہترین کس لیے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ بڑے بینک بیلنس ہیں، بڑے مال و دولت ہے، بڑی جائیدادیں ہیں جناب، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے اگر ان کی آخری چوٹی کو دیکھیں تو سر کی ٹوپی گر جائے، اس وجہ سے افضل نہیں ہے۔ افضلیت کی وجہ پیارے آقا علیہ السلام کی امت کی یہ ہے کہ یہ محبوب کریم علیہ السلام کی جو کام تھے اللہ کے محبوبوں کے یعنی انبیاء کرام کے، وہ کام یہ کرتے ہیں۔ اور انبیاء کے کام کیا تھے؟ انبیاء جو ہے وہ اپنی امت میں اپنے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے وہ
افضل قرار دیا کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، نبوت ختم ہو گئی، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے آخری نبی تھے، تو اب جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب نبوت کا دعویٰ جو ہے، نبوت ختم، نبوت آنے کا دروازہ بند۔ اب یہ ہے کہ جو نبیوں کے کام تھے وہ اس امت کے سپرد ہیں، یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ اچھائی کی طرف بلائیں گے، برائی سے منع کریں گے، یہ ہم پر لازم ہے۔ اور یہ جیسے میں نے پچھلی ایک آیت کے تحت بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ ہم پر فرض کفایہ ہے، اگر ہم میں سے موجود کوئی ایک یہ فرض ادا کر دے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے متعلق حدیث بھی سنیے، حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی لوگوں میں سے بہتر کون ہے، یعنی کون ہے جو سب سے بہتر ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا متقی شخص جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ پھر فرمایا رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنے والا، یعنی جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کو برا بھلا نہیں بولتا، اور سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا، یہ زیادہ افضل ہے۔ یعنی نیکی کا حکم تو بہت سے لوگ دیتے ہوں گے، لیکن جو سب سے زیادہ دے گا وہ سب سے افضل ہوگا۔ تو اگر افضل ہونا ہے تو اپنی عمارتوں، اپنی دولتوں پر فخر کرنے کے بجائے ہمیں کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہیں۔ اپنے اڑوس پڑوس والوں کو، ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں تو 2-4 اور کو بھی نماز کی دعوت دیں، ان کو ساتھ لے کر آ جائیں۔ اگر ہم کسی اچھی محفل میں جا رہے ہیں تو ساتھ اپنے دوسرے احباب کو بھی لے جائیں، لیکن وہ ہو اچھی، ہمارے نزدیک اچھی نہ ہو، جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں بعض اوقات وہ اچھی نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت ہے حضرت انس بن مالک سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کے رشک کریں گے۔ اندازہ لگائیں کس قدر افضل ہیں وہ لوگ کہ انبیاء بھی ان کے مقام، حالانکہ انبیاء کے مقام تک وہ شخص پہنچ نہیں سکتا، بالکل نہیں پہنچ سکتا، انبیاء سب سے افضل اعلیٰ ہیں، لیکن انبیاء بھی رشک کریں گے کہ واہ اس کو کتنا بڑا مرتبہ ملا۔ تو اب وہ کون شخص ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بنا دے۔ کیسی پیاری بات میرے محبوب نے فرمائی کہ ہیں اللہ کے بندے، سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان بندوں میں سے وہ بندے زیادہ افضل ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بننے میں مدد دیں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ نیکی کا کام ہے، یہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے کاموں والے سے ان کو بچا لیں، غضب کے کاموں سے بچائیں کہ بھائی یہ جو کام ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ والے کام اللہ کو پسند ہیں۔ تو جب لوگ وہ کرنے لگ جائیں گے تو اللہ کے پیارے بن جائیں گے، تو جو اللہ کا پیارا بن جائے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ بندے سب سے افضل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے لوگ جو ہے وہ نیکی کی طرف آئیں، ہمیں دیکھ کر ہمارے باتوں سے، ہماری گفتار سے، ہمارے اعمال سے لوگ جو ہے وہ اچھائی کی طرف آئیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس آیت کا آخری حصہ جو تھا اس میں یہ تھا کہ اہل کتاب میں سے چند لوگ ایمان لائے، اور یہ بات جو ہے وہ ایسا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں میں سے یہ اور ان کے ساتھ ان کی ایک مختصر جماعت جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی تھی، اور عیسائیوں میں سے حضرت نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے، یہ اور ان کے ساتھ ان کی ایک جماعت جو ہے وہ مسلمان ہوئی تھی۔ یہ اہلی کتاب میں سے چند لوگ اس دور میں مسلمان ہوئے تھے، زیادہ کافر ہی رہے، اپنے مذہب پر ہی رہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان نہ لائے۔ ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ یہ سعادت سے محروم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ قیامت تک، اپنی آخری سانس تک مسلمان رکھے، اور کل بروز قیامت ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہی ہمارا حشر ہو، آمین۔